وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 141 میں سورۃ نوح آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. کلمت فقلت میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت استغفروا کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے تاکہ بعد حرف سین پڑھیں گے. کیونکہ یہاں سین پہ جزم ہے تو ہمیں حرف سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. مطلب ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. کلمت استغفروا میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ربکم یہاں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الراء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت انہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. پھر یہاں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. انہو کان. کلمت غفارا حرف الفا پہ تشدید ہے تو ہمیں فا کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. فا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم مد الف کو بھی ہلکی آواز میں پڑھیں گے. لیکن کیونکہ راء پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے اگر ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو مد الف سے رکیں گے تو پھر حرف الراء کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے غفارا. اور اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ راء پہ تنوین زبر ہے پھر حرف لیا کلمت یرسل حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غفارا یرسل فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کلمت یرسل یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. سین اور لام کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سا ادا کریں گے. کلمت السماء میں یہاں حرف السین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے تو یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت علیکم حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. آخری میں یہاں میم ساکن ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت مدرارا میم حروف الادغام میں سے ہے تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. علیکم مدرارا. کلمت مدرارا میں کیونکہ دال پہ جزم ہے تو ہمیں حرف الدال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے
حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کلمت یمددکم، یہاں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ یہاں حرف دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، مطلب یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، یمددکم۔ کلمت یمددکم آخری میں میم پہ جزم ہے۔ پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت باموال، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ کلمت باموال آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ کلمت وبنینا، واو حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کلمت یجعل، یہاں جیم پہ جزم ہے کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، وَيَجْعَلْ۔ آخری میں یہاں لام ساکن ہے، پھر حرف اللام آتا ہے۔ کلمت لکم، تو یہاں بھی حکم ہے ادغام، ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام پڑھیں گے تشدید کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ کلمت جنات میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، تاکہ نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے تو ہم حکم الادغام کو ظاہر کریں گے اور یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، جنات وَيَجْعَلْ۔ کلمت انہارا، یہاں ہا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور ہا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم ہا کو اور مد الف کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، لیکن را کو اور مد الف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے، انہارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔